السلام علیکم. بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب. آج کی بڑی بات: انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف ریاست نے یکسو ہو کر پوری طاقت اور تیزی سے کارروائیاں شروع کر دی ہیں. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ نمبر 3 دہشت گردوں اور مسلح جو گروہ ہیں ان کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہ دینا تھا، اور اب اس پوائنٹ پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. حکومتی موقف کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ اور کراچی سمیت ملک بھر میں کالعدم تنظیموں کے زیر انتظام مساجد اور مدارس کا انتظام تیزی سے سنبھالا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ کے ماتحت محکمہ اوقاف نے اسلام آباد میں جن مساجد و مدارس کا انتظام سنبھالا ان میں مسجد قباء، مسجد خالد بن ولید، مدرسہ ضیاء القرآن، مدنی مسجد اور علی اصغر مسجد شامل ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد افراد کو حراست میں بھی لے لیا. اسی طرح راولپنڈی میں کالعدم جماعت الدعوہ کی 2 ڈسپنسریز، ہاسپٹل اور مدرسے کو سیل کر دیا گیا، تاہم کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا. دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی سیالکوٹ کی النور مسجد کا انتظام سنبھالتے ہوئے مسجد کے ساتھ جو مدرسہ تھا اسے سیل کر دیا. دونوں اداروں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ جیش محمد کے مقامی ہیڈ کوارٹرز تھے. دوسری جانب سندھ حکومت نے بھی کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں. مشیر اطلاعات سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مرتضی وہاب کے مطابق جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت کے تحت چلنے والے ادارے اب سندھ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں. ان کارروائیوں کے حوالے سے آج بھی وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی نے واضح کیا کہ یہ آپریشن مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا. شہریار افریدی نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کے لیے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں. ان کارروائیوں کے حوالے سے آج ڈی جی ISPR نے بھی CNN کو انٹرویو میں ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ یہ آپریشن کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ ملکی مفاد میں کیے جا رہے ہیں. Is it correct that Pakistan is now going to take action against Jaish-e-Mohammed, the group that claimed responsibility for that attack in India? First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. Secondly, we are not doing anything under anybody's pressure. ڈی جی ISPR کے اس موقف کی توثیق وزیراعظم عمران خان نے بھی کی. آج تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کالعدم تنظیموں پر پابندی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی بھی فیصلہ عالمی دباؤ کے پیش نظر نہیں کیا جا رہا. دنیا کو یہ واضح کر چکے ہیں بقول عمران خان کے کہ ہم وہ فیصلے کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوں گے. جہاں پاک انڈیا کشیدگی سے متعلق ملک کی پوری ریاست جو ہے حکومت جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پر دکھی ہیں، وہی اپوزیشن نے بھی حکومت کی ہاں میں ہاں ملائی. وہاں جو ہے دوسری جانب کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق اپوزیشن کا رد عمل کچھ تھوڑا سا مختلف دکھ رہا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ تانا مارا کہ آپریشن کا تو اپوزیشن کا تو احتساب کیا جا رہا ہے لیکن کالعدم تنظیموں کو NRO دیا جا رہا ہے. What happened to combating terrorist financing and terror-related money laundering? And, Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? How is it possible? How is it possible? How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Kaaladam Tanzeem on trial? How is it possible that there is ehtisab only for the opposition but no ehtisab for banned organizations? How can the Prime Minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy? بلاول بھٹو کے جواب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی حکومت تو 6 ماہ پہلے آئی ہے، ماضی کی حکومتوں نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی؟ The honorable member has said that why are banned organizations roaming around? And why have they been given an NRO? You're right. I share your concern. It's an important point that you've raised. The question is, when were these organizations? Have they come about in the last 6 months? Or have they been there for years? For years. This government has been in office for the first time. Who was governing Pakistan for the last 40 years? Now this government, the Pakistan PTI government has come into office and people of Pakistan will see the National Action Plan implemented in letter and spirit.
آج بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہوگا کہ شدت پسندی کے خلاف حکومتی کارروائیوں پر اپوزیشن کی سیاست جائز ہے، اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ کارروائیاں حتمی کارروائیاں ہوں گی یا ان تنظیموں کو قومی اور سیاسی دھارے کا حصہ بنایا جائے گا؟ بات کریں گے سابق نگران وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، تھینک فار جوائننگ اس۔ ایک تو یہ کہ جس طرح تیزی سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں کالعدم تنظیموں کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح اسمبلی میں بلاول نے اس پر اعتراضات اٹھائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں اور اعلانات اور فیصلے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کا خاطر خواہ رزلٹ جو ہے عملی طور پر ہمارے سامنے نہیں آیا؟ اس بار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہو، سیاسی عسکری قیادت، وہ ایک ہی پیج پر ہے، اور اسی لیے تھوڑا سا سیاسی قیادت کو بھی ایسی چیزوں میں اعتراضات اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا، ایٹ لیسٹ ہفتے 2 ہفتے، اس کے بعد اگر تنقید کی جائے تو وہ جائز سمجھی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال جس پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، جس یکسوئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس صورت کے ساتھ، تو اس دفعہ لگتا تو یہ ہے کہ واقعی یہ سیریس معاملہ ہے اور یہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، لیکن یہ ان کرائم کو دیکھ کر اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات میں مانتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کہ یہ ہم کسی پریشر کے تحت نہیں کر رہے، لیکن یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ موجودہ سچویشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ضرور تعلق موجودہ سچویشن سے ہے، اور میرا خیال ایک مثبت تعلق ہے کہ جو ایک رویہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی معاشرے نے اپنایا ہے بردباری کا، معاف کرنے کا، اور اسی طریقے سے اپنے مسائل حل کرنے کا، تو یہ اپنے مسائل حل کرنے کی طرف ایک ہم سب جانتے ہیں، یہ صرف اور بھی انڈر سپاٹ لائٹ ہیں، پورے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اپنے لوگ، آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ تقاضا تھا، اور یہ میرا خیال بالکل درست تقاضا تھا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بندوق اٹھائے پھرے اور من مانی کرتا پھرے، جب مرضی چوک بند کر دے، جب مرضی کسی جگہ کو بلاک کر دے اور اپنی مرضی سے ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کر دے۔ تو یہ بالکل جائز مطالبات تھے، تو یہ مطالبہ اندر سے بھی تھا اور اب باہر سے پہلے بھی تھا، اور زیادہ ہو گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب حکومت اس میں کوئی صرف جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہلکا پھلکا کام کرے گی، ابھی ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، اور جس طریقے سے شروع ہوا ہے لگتا بھی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ جہاں تک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تنقید کرنی چاہیے یا نہیں اپوزیشن کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید مثبت ثابت ہوگی، اس لیے کہ اگر کوئی حکومت کے دل میں کوئی ایسا نرمی یا شک شبہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ جہاں آپ کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا فوکس ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اندرونی طور پر بھی میرے خیال ہمیں اس بات پہ نظر رکھنے کا حق ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ پہلے کئی دفعہ یہ کام ہو چکا ہے کہ کسی اور نام سے تنظیمیں بن گئی، آپ نے بننے دیں اور ایک ٹیمپریری کام کیا اور بعد میں دوبارہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ ایک بات جس پر وہ تنقید کر رہے ہیں یا کوئی بھی کرے کہ مین سٹریمنگ، دیکھیں جب تک مین سٹریمنگ کا مطلب آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے یا مکمل طور پہ آپ پوچھ نہ لیں حکومت سے کہ مین سٹریمنگ کا مطلب کیا ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ مدرسوں کو اور ان کے بچوں کو ان مدرسوں کو مین سٹریم کرتے ہیں، نارمل سکولنگ سسٹم، اور ان بچوں کو نارمل سکولنگ فراہم کرتے ہیں، تو یہ مین سٹریمنگ پر کس کو اعتراض ہوگا؟ اور اگر آپ پولیٹیکل مین سٹریمنگ کی بات کرتے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیے کہ پچھلے انتخابات میں جب آپ نے اجازت دی کچھ جماعتوں کو اس میں حصہ لینے کی، تو کتنے ووٹ لے گئے، وہ کتنی سیٹیں لے گئے، کتنے ایم این اے بن گئے، کتنے ایم پی اے بن گئے۔ اچھا جنرل صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو آئیڈیا ہوتا ہے، جی آپ کمپلیٹ کیجئے۔ جی تو یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے، بیکاز وہ دیکھیں یہ میں اگلے کسی سوال کے جواب میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ان تنظیموں کی حیت کیا ہے اور ان میں کس قسم کے لوگ جوائن کرتے ہیں اور وہ کیا حساب تھا، لیکن کسی بھی آئیڈیا کو بندوق سے ختم کرنا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، ہم اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو ایک شخص کا اگر کچھ اور آئیڈیا ہے، ایز لانگ ایز اٹ از ود ان دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن، بندوق اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹیررزم کی کسی کو اجازت نہیں ہے، خاص کر ہماری زمین استعمال نہیں ہو سکتی پڑوسیوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی، اس پر تو ہم بالکل کلیئر ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنا سیاسی آئیڈیا کچھ اور رکھتا ہے
تو اس کو بندوق سے نہیں مارا جا سکتا، اس کو سیاست میں لائیے، اور سیاست میں آپ ان کو ایک دفعہ ہرا چکے ہیں اور دوبارہ ہرا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا جنرل صاحب اس میں دیکھیں دو تین چیزیں، ٹھیک ہے، دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ فل فلیج ہم نے آپریشن اور وہ شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی وہ اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی کہ جی آپ کس طرح، کیا آپ ڈسمینڈل کریں گے ان آرگنائزیشنز کو، اس کے علاوہ ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ان میں ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کچھ اس میں فالوورز بھی ہیں۔ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو تو آپ پکڑ بھی لیں گے، قید بھی کر دیں گے انہوں نے اگر کوئی جرائم کیے ہوں، لیکن جو فالوورز ہیں ان کے ذہن آپ کیسے بدلیں گے؟ تو اس پر ایک تو اسٹریٹجی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی پرسوں کہا تھا کہ بالکل مین اسٹریمنگ ان کو اجازت دینی چاہیے، قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنا چاہیے، لیکن اس کی بڑی شرط یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ہتھیار پھینکنے ہوں گے، اسلحہ سے ان کو دور جانا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تو ملٹری ونگز ہیں نہیں، تو جب آپ کیمپین کے لیے جائیں گے 20 اسلحہ بردار آگے ہوں گے، 20 پیچھے ہوں گے، تو باقی سیاسی جماعتیں کیسے اس ایسے ماحول میں سیاست کریں گی؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے۔ جی بالکل، آپ یہ خیر درست کہہ رہے ہیں، اور میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیے ہر انتہا پسند تنظیم میں یا کالعدم تنظیم میں بھی ایون جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں، اس میں دو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دشمن کی ایما پر، دشمن کے کہنے پر، دشمن کے ایجنڈے پر باقاعدہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ سمجھیں کہ صرف دشمن ہی نہیں بلکہ غدار بھی ہیں، اور وہ بالکل بہترین، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جینوئنلی موٹیویٹ ہو کے، آئیڈیولوجیکلی مس گائیڈ ہو کر ان کو جوائن کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میں آپ کو بتاؤں غربت کی بنیاد پر صرف کچھ تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرسنریز ہیں یا کچھ بھی ہے۔ تو یہ تینوں قسم، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ بلوچستان میں بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈالے، جب ان کو سمجھایا گیا کہ یہ کام اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی مثال آپ کے سامنے، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، اب اگر پوری ایم کیو ایم کو اس ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ ہی پھینک دیا جاتا تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ تھروئنگ دی بیبی along with the dirty water، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہر تنظیم میں مختلف نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل جو آپ نے باتیں کی کہ یہ تمام نشانیاں ہمیں مٹانا ہوں گی، یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی جن کا آپ نے ذکر کیا کہ پیچھے گاڑیاں جا رہی ہیں وہ کر کے اور وہ سب کچھ۔ لیکن ہم ڈیموکریٹک سوسائٹی ہیں، اور ہمارے جو لبرلز ہیں خاص کر، ان کو تو یہ آواز بالکل نہیں اٹھانی چاہیے کہ بھی اگر کسی اور سوچ کا بندہ سامنے ہو تو اس کو میں نے جو ہے نا وہ اس کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دینا۔ آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اس کو کانسٹیٹیوشنلی آپ سیاست میں آ سکتے ہیں کہ نہیں، یا جو آپ کی حرکات ہیں آپ لاء کے حساب سے سیاست میں آ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آ سکتے ہیں تو آئیے بسم اللہ، اور ہار کر جائیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کو ختم کرنے کی مکمل طور پہ ان کا فائنل کلا کما آپ نے کرنا ہے تو ان کو آپ کو گھسیٹ کر لانا ہوگا پولیٹیکل میدان میں، وہاں شکست دینی ہوگی، اور یہ شکست خوردہ پہلے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آخر سوال آپ سے کہ کیا یہ تو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو کل بھی کور کیا تھا، آج آپ نے بھی اس پہ بڑی تفصیل میں گفتگو کی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں دو تین تنظیمیں جو ہیں وہ کافی اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں بڑی مقبول بھی ہیں، کسی قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بلیک لیش ہونے کا بھی خطرہ ہے، کوئی کسی قسم کا رد عمل ماضی میں وہ ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ بھی موجود ہے؟ دیکھیے، ایک تو آپ کو ایک اتحاد نظر آ رہا ہے اپنی سول سوسائٹی میں، آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے اپنے میڈیا میں، آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں۔ تو ان تین فیکٹرز کی موجودگی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رد عمل ہوا بھی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر رد عمل کچھ آتا بھی ہے تو اس کو اوور کم کرنا میرا خیال ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان غیر قانونی حرکات کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور وہ میرا خیال ایک بات جو آپ نے نوٹ کی ہوگی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی کہ جب بڑا آپریشن کر رہے تھے تو کچھ چھوٹے امراض کو ہم نے جان کے چھوڑ دیا تھا کہ ان سے بعد سے نپٹیں گے، جیسے تمام چھتوں کو ایک دم ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس وقت ہم نے ان پر ابھی یہ کام شروع کیا ہے کوئی خاص رد عمل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس پہ قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی سابق وزیر دفاع ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ
کم ہوتی جا رہی ہے جس میں امریکی بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک بڑا کردار ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے علاوہ چائنا، رشیا، سعودی عرب اور ترکی نے بھی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. وزیر خارجہ کے مطابق کشیدگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح الفاظ میں کہا کہ کشیدگی کم تو ہو رہی ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں اور انڈیا پھر سے جارحیت کی کوشش کر سکتا ہے. ایسے میں عالمی ممالک بالخصوص امریکہ کا کردار آنے والے دنوں میں مزید بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی طرح کی بھی اگر بات چیت کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہوگا. We feel that now the ball is in the Indian court. Should they decide to escalate more, this situation will go bad. Not that I am saying, it is there in the United Nations Human Rights Commission report. So the world has to see that what is forcing the Kashmiri youth to go towards violence. So instead of looking towards a framed allegation for this incident, India also has to look inward that why these incidents are happening. We have to move towards resolution of Kashmir because this issue, Kashmir, is a flashpoint for the peace in region. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا بڑی بات میں بات کرتے ہوئے چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر کا مسئلہ سالو نہ ہو جائے. جنریشن جو ہے کشمیری یوتھ کی ان کو پشت بدیوار کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس جن میں اسکالرز ہیں وہ اپنی پڑھائیاں چھوڑ رہے ہیں، وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں، جو کہ کوئی نہیں چاہتا. کشمیر کی لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی کہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ خون خرابہ ہو، کشمیری خون بہے، یا فار دیٹ میٹر انڈین فوجی مارا جائے سرحدوں پہ یا پاکستانی فوجی مارا جائے. لیکن جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا تب تک امن اور اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد کشمیریوں کو جو ہے وہ ہر جگہ ٹارگٹ کیا گیا. بھارت کی مختلف شہروں میں جہاں جہاں کشمیری اسٹوڈنٹس تھے، کشمیری تاجر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہاں تک کہ بہت سے سکولز نے، کالجز نے، یونیورسٹیز نے کشمیریوں کو نکال دیا وہاں سے اور یہ کہا کہ ہم کشمیریوں کو اب انرول نہیں کریں گے. اٹیکس ہوئے، زخمی ہوئے لوگ. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے بھارت کا جنگوئسٹک میڈیا اس میں بہت زیادہ ذمہ دار ہے کہ جو پروگراموں میں جس طرح سے وہ کشمیر کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اس بھارت کی گورنمنٹ کو، خاص کر بی جے پی کو، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کشمیر جیسے سینسٹیو ایشو کے ساتھ سیاست کرنے کے لیے اور ووٹ بینک پالیٹکس جو کھیلی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے. اور مودی کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر طاقت سے مسئلے حل ہوتے تو یہ کشمیریوں کی چوتھی نسل ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہی ہے. اس سے ہم کوئی جو ہے وہ اپنا حق نہیں چھوڑیں گے. اور خاص کر اگر پاکستان امن کی بات کر رہا ہے، دوستی کی بات کر رہا ہے، تو یہ کوئی ویکنس نہیں ہے بلکہ یہ میں کہوں گا کہ ایک اسٹرینگتھ کی ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان اسکلیشن نہیں چاہتا. اس لیے بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ وار مانگرنگ جو ہے وہ بند کرے. ایک بات ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی اور عسکری قیادت اس بات پر یک زبان ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. The world, Mr. Speaker, may not know Mr. Modi, but the Muslims of the subcontinent know him well. The butcher of Gujarat is infamous for his role in the Gujarat massacre. We have seen how the butcher of Gujarat, upon being elected to India's highest office, has now become the butcher of Kashmir. As a new generations of Kashmiris rise up to demand their rights, Modi's tyrannical government has broken all records of inhumanity. پاک انڈیا کشیدگی میں حالیہ اضافے نے خارجہ پالیسی میں پاکستان کے لیے یقیناً نئے چیلنجز لا کھڑے کیے ہیں، لیکن پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا پڑے گا ہمیں کہ ان اہم ایشوز پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد رہیں. حکومت کی طرف سے آج بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. جب بلاول بھٹو نے خارجہ پالیسی پر تنقید کی تو جواب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ حکومت خارجہ پالیسی پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور متحدہ مجلس عمل
عمل سے صلاح مشورہ کر کے فیصلہ کرے گی۔ نہایت مثبت پیش رفت ہے آج قومی اسمبلی کی۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت سے متعلق تشویشناک خبروں کی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق اچھی خبریں نہیں آ رہی، لیکن وہ خرابی صحت کے باوجود ہسپتال جانے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ آج بھی مریم نواز اور شہباز شریف نے اپنی والدہ کے ہمراہ جیل میں ملاقات کی ان سے، لیکن یہ لوگ بھی نواز شریف کو جیل سے ہاسپٹل جانے پر رضامند نہ کر پائے۔ والدہ سے ملاقات کے بعد مریم نواز نے والد سے ملاقات کے بعد مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہم نے بڑا زور لگایا، بے انتہا اصرار کے باوجود میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ ہاسپٹل گھمانے اور علاج کے نام پر کی جانے والی تضحیک کے لیے نہیں تیار، اسی لیے وہ نہیں جائیں گے۔ گزشتہ روز بھی مریم نواز نے یکے بعد دیگرے ٹویٹس کی۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف کو 4 بار انجائنا کا اٹیک ہوا، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا مگر ان کا علاج نہیں کیا گیا۔ مریم نواز کے مطابق سابق وزیر اعظم کی صحت اس قدر خراب ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے جو آج اپنے بھائی سے مل کے بھی آئے، ان کے بقول نواز شریف کا علاج نہ کرنا ایک سنگین جرم ہے، بیمار شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا کم ظرفی ہے۔ اسی علم نام ہونے کے باوجود وفاقی وزراء تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن ملک کو جوہری طاقت بنانے والے کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اپنے بنائے گئے میڈیکل بورڈز کی رائے نہ ماننا بدنیتی اور اخلاقی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ نواز شریف کو بلا تاخیر عارضہ قلب کی تمام سہولیات دینے والے ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ مزید کسی تاخیر اور مجرمانہ لاپرواہی کے ذمہ دار عمران خان اور ان کی حکومت ہوگی۔ لیکن بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف خود ہی ہاسپٹل جانے سے انکار کر رہے ہیں تو حکومت ان کا علاج پھر کیسے کروائے؟ گزشتہ روز بھی ایم ایس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو نواز شریف کی منتقلی کا بتایا گیا، لیکن نواز شریف نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کی صحت پر سیاست کی جا رہی ہے، کیا اس معاملے میں پنجاب حکومت واقعی مجرمانہ غفلت سے کام لے رہی ہے؟ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نواز شریف کی صحت کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈز پہلے بھی تشکیل بنائے جا چکے ہیں، اور چند روز پہلے سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کی خرابی صحت پر ضمانت کی درخواست بھی رد کر چکی ہے۔ بات کریں گے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم صاحبہ، تھینکس فار جوائننگ اس۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت سخت خراب ہے، لیکن وہ ہاسپٹل جانے کے لیے نہیں تیار۔ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے مریم نواز کی جو ٹویٹس تھی ان کے بعد نواز شریف کا معائنہ کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت تسلی بخش ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ نواز شریف صاحب ضد کر کے اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیوں نہیں چلے جاتے وہ ہاسپٹل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، نواز شریف صاحب کی جو ضد ہے اور آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر پورا تسلسل دیکھیں جو واقعات ہوئے پچھلے 1.5 مہینے میں، کہ جب ان کو منتقل کیا گیا جیل سے ہاسپٹل، اور جب ان کی PIC میں انویسٹیگیشنز ہوئیں اور جو اس کے رزلٹس آئے کہ ان کی جو ہارٹ کے ویلیوز ہیں کیمیکلز کے اور جو کڈنی کے ہیں وہ کنسرن تھا ان کو ڈاکٹرز کو، پھر ان کے جو ڈاکٹر عدنان ہیں انہوں نے وہ رپورٹس دکھائیں تو اس کے اندر بھی کنسرن تھا، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جیل وہ چلے گئے ٹیسٹ کے بعد، اور ان کو اس کے بعد سروسز ہاسپٹل لے گئے۔ اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ آپ ان کو سروسز ہاسپٹل کیوں لے کے جا رہے ہیں جبکہ ان کو ہارٹ کی پرابلم انویسٹیگیٹ ہوئی ہے، اور اس کے ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے سروسز ہاسپٹل میں وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے، اور ڈاکٹرز 5 بورڈز موجودہ حکومت کے اپنے بورڈز تھے، اور ہر بورڈ نے ریکمنڈ کیا کہ ان کو اس جگہ پہ لے جایا جائے جہاں کمپلیٹ ہارٹ کی فیسلٹی موجود ہو۔ پھر ان کو جیل لے گئے، اس کے بعد ان کو دوبارہ جناح ہاسپٹل لے گئے۔ تو یہ اس قسم کا جو تضحیک آمیز رویہ ہے، اور اس وزیر اعظم کے ساتھ جو ملک کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے اس ملک کو دفاعی قوت بنایا۔ آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس ملک کو معاشی قوت بنایا، اس ملک کے اندھیرے مٹائے، اس ملک سے دہشت گردی مٹائی، اس ملک کے انفراسٹرکچر کے ذریعے ملک کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا، اور جس قسم کے حالات 2013 میں تھے 5 سال اس ملک کی خدمت کی اور اپنی زندگی اس ملک کے لیے وقف کی۔ اور اس حکومت کا
तज़हीक आमेज़ रवैया और इनकी तर्जुमानों की आप स्टेटमेंट्स देखें। और ये तो वो हुकूमत है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कलसूम नवाज़ शरीफ मरूमा के सेहत के ऊपर भी इन्होंने सियासत की और कहा कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन भाग गए हैं, और उस क्लिनिक को भी इन्होंने सियासत की कि वहाँ तो इस तरह का इलाज ही नहीं होता, वहाँ तो कैंसर का भी इलाज नहीं होता। और उसी हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल के अंदर, उसी क्लिनिक के अंदर कलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा की डेथ हुई, जो डेथ बेड पे नवाज़ शरीफ साहब अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान हडियाला जेल जाने के लिए आए थे, रायवंड जाने के लिए नहीं आए थे। तो एनआरओ दे देंगे। आज भी स्टेटमेंट्स देखें और मुझे दुख हुआ यास्मीन राशिद साहिबा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, सियासतदान वो बाद में हैं, लेकिन उनको भी आज दरबार से डायरेक्शन आई हुई थी कि उन्होंने भी आज सियासत करनी है। उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल हिस्ट्री, जो डॉक्टर्स बोर्ड्स खुद रेकमेंड कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी 3 दफ़ा सर्जरीज हुई हुई हैं, तीनों सर्जरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन हुई हुई है। और फिर आदिल एक तासुर कि मियाँ साहब लंदन जाना चाहते हैं, यहाँ कोई अस्पताल उनके स्टैंडर्ड का नहीं है, वो इस कहाँ कायम नवाज शरीफ साहब ने कि वो लंदन जाना चाहते हैं। उन्होंने आज पहली दफ़ा स्टेटमेंट दी अपनी सेहत पर, उसके अलावा मैंने सारी स्टेटमेंट्स दी और मरीम नवाज़ की ट्वीट्स हैं। उन्होंने PIC में हमने कहा मुतालबा किया कि उनको वहाँ रखें। और आपके प्रोग्राम के ज़रिए आदिल मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को, और मालूम है इस हुकूमत को, कि जिस हस्पताल में हुकूमत नाम लेगी पंजाब के अंदर, चाहे वो कार्डियोलॉजी सेंटर हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, लिवर हो, किडनी हो, हर मरियम साहब देखिए, आपने बड़ा तफसील से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। हुकूमत से कोताही हुई होगी, जिस पर अगर मियाँ साहब ऐसा एहतजाज करें जिससे हुकूमत को अपनी कोताही का एहसास हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कैसा एहतजाज है जिसमें वो खुद अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, पंजाब हुकूमत के ज़राए से मेरी बात हुई, मियाँ साहब को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वहाँ 3 माहिर डॉक्टर्स की टीम, मैं नाम भी बता देता हूँ, प्रोफेसर नदीम हयात हैं, प्रोफेसर शाहिद हमीद हैं, प्रोफेसर खलील साहब हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है। अब अगर उसके बावजूद मियाँ साहब हॉस्पिटल ना जाने पर पजित हैं तो, और खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी फिर पंजाब हुकूमत पर कैसे आयद हुई? देखिए, मैं बताती हूँ कैसे आएगी। वो इस तरह आएगी कि एक तो पहली बात, नवाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट किसी पे प्रेशर डालने के लिए नहीं कर रहे। इस ना अहल ना लायक हुकूमत को किसी के प्रेशर पर डाल, और नवाज शरीफ साहब के लिए ये हुकूमत इर्रेलेवेंट है। ये तो हुकूमत और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका अपना कद बढ़ जाए, क्योंकि इस काबिल तो ये लोग हैं नहीं, कारकर्दगी जो इनकी है, और जो पिछले 6 महीने में जो अवाम के साथ इन्होंने सलूक किया, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, जिस किस्म की कारकर्दगी है, और दूसरा बजट जो अवाम दुश्मन बजट जिस चोर दरवाजे से आज इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पास किया, वो भी अवाम के सामने है। तो नवाज शरीफ साहब ये इस हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए नहीं कर रहे, वो उस तज़हीक आमेज़ रवैये की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जो ये लोग करते हैं अवामी लीडर और नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर के साथ। लेकिन आज उनकी अहले खाना गए थे, शहबाज शरीफ साहब गए थे, हमजा शरीफ साहब गए थे, मरीम नवाज़ उनकी वालदा वहाँ इमोशनल भी हो गई। ज़ाहिर है फितरी अमल है, उनका बेटा जो बीमार है, जिनको वो ऐसे नहीं देख सकती, उन्होंने ज़िद की कि मैं वहाँ रहना, खुद मैं उनके पास रहना चाहूँगी, लेकिन वो नहीं माने। और उन्होंने कहा कि ये इस किस्म का एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल से तीसरे हस्पताल, जहाँ ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं होता, क्योंकि कोई डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और 5 बोर्ड्स ने ये रेकमेंड किया है कि क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री है, और उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजियोग्राम रेकमेंड करते हैं, लेकिन एंजियोग्राम करते नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री है। और उसके बाद आज बयानात आ रहे हैं, आज सारा कुछ हो रहा है, और अब उनको क्योंकि मालूम हो चुका है, अब इनको मालूम हो चुका है कि वाकई नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और अब इनको तमाम हलचल शुरू हो गई है और तमाम अहकामात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू हो गई हैं, जिसके ऊपर आज की स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की आई है, और वो बात नहीं मान रहे। लेकिन दोबारा से कल अहले खाना ने टाइम लिया है, और कल की जो जुमेरात की मुलाकात है उनकी सेहत की वजह से उसको भी कल कैंसिल कर दिया गया है। कल वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे सवाए अपनी बेटी के और भाई के और हमजा साहब के और अपनी वालदा के। वो दोबारा उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो अव्वलीन तरजीह है, और उनको कन्विंस किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी आदिल कि एक तो हम लोग हैं जो इंडिविजुअल्स हैं जो उनको मना रहे हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के करोड़ों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं जिनकी कैफियत आपके सामने है, वो हर जगह के ऊपर अपना इजहार भी कर रहे हैं। और अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने उनको अहकामात दिए हुए हैं कि आप कोई ऐसा अमल ना करें जिससे मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी फैले, क्योंकि हमने इस मुल्क को दिन रात मेहनत करके संवारा है, इसलिए हम कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। लेकिन ये इस तरह का जो रवैया है
خدا نہ خواستہ اگر وہ ہمارے احکامات سے اور ہمارے کارکن جو ہیں، لیکن وہ اس دن سے بھی یہ حکومت ڈرے، کیونکہ ہم لوگ کرائے کے لوگ لا کر یہ دھرنا نہیں کریں گے جو انہوں نے فیض آباد میں کیا تھا. ہم حقیقی پاکستان کی جماعت ہیں، اور جس قسم کے جذبات اس وقت کارکنوں کے ہیں، تو میری یہ ایک طرح سے نصیحت ہوگی حکومت کو کہ خدا را اس رویے کو، اس اخلاقی پستی کو، اس ذہنی پستی کو بدلے اور کارکردگی کی سیاست سیکھے. چلیں مریم صاحب، پھر آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا. آپ کہہ رہی ہیں علاج نہیں کرایا گیا میاں صاحب کا، ان کی تصدیق کی گئی. کیا یہ دونوں باتیں زیادہ اہم ہیں یا نواز شریف صاحب کی صحت زیادہ اہم ہے؟ مسلم لیگ نون ان کی تصدیق پر احتجاج ضرور کرے، وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن آپ کو انہیں ہاسپٹل جانے پر قائل کرنا چاہیے. ان کی صحت مزید اگر بگڑے تو نقصان کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا آپ کی پارٹی کو ہوگا اور خود نواز شریف صاحب کو ہوگا؟ دیکھیں، نقصان جو ہے ہماری جماعت کا خدا نہ خواستہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آج بھی حقیقی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی جماعت ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ہماری ترجیح اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی صحت ہے، لیکن یہ جو بگ ماؤتھ سنڈروم ہے اس حکومت کو، جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو اس رویے کو ترک کرنا پڑے گا. اور میاں نواز شریف صاحب کو کل دوبارہ اہل خانہ مل رہے ہیں، اور یہ جو اس قسم کا تاثر دینا، اور عمران صاحب کا خود بیان جو ہوتا ہے ہر وقت این آر او اور عجیب قسم کی سیاست ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہ ہو رہی ہے، اس کو بھی ترک کریں. اور ہم لوگ نواز شریف صاحب کو کل دوبارہ سے، مریم نواز صاحبہ جائیں گی، اہل خانہ جائیں گے، شہباز شریف صاحب خود جائیں گے، کیونکہ ہمارا بھی کنسرن اس وقت صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب کی صحت. مریم اورنگزیب صاحبہ ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. بڑی اہم یہ باتیں ہیں ناظرین. اگر نواز شریف صاحب کی جس طرح یہ بتا رہے ہیں صحت کافی خراب ہے، تو گورنمنٹ کو بھی ان پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ پہلے بھی جس طرح سے بتایا گیا بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کلثوم نواز صاحبہ جب ہاسپٹل میں تھیں اس وقت بھی سیاست کی گئی، یہ بتایا گیا کہ جی وہ بہانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف اور مریم نواز باہر چلے جائیں. لیکن سب نے دیکھا ان کا پھر انتقال بھی ہوا. پھر جن لوگوں نے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی تھی ان کی بیماری پر ان کو معافیاں بھی مانگنی پڑی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ نواز شریف صاحب کو خود بھی چاہیے کہ اگر وہ ناراض ہیں حکومت سے کہ ان کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا یا ان کی تصدیق کی گئی، لیکن ہاسپٹل نہ جا کر وہ خود ہی اپنی بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے. اور جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ کل پھر مریم نواز اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی فیملی کل نواز شریف صاحب سے پھر ملے گی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی چلے جائیں، جہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے نامکمل ہونے والی BRT منصوبے کی. ہمارے ساتھ رہیے. میں پشاور کے لوگوں کو، صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ 5-6 مہینے تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور اس میں بھی شامل ہوں گا. اس سڑک میں بھی گزرتا ہوں. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے یہ دعویٰ اکتوبر 2017 میں کیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے پشاور میں شروع کیا جانے والا بس کا منصوبہ 8 ماہ نہیں صرف اور صرف 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. آج پرویز خٹک کے دعوے کو 1 سال 4 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن پشاور کا BRT منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے اگر کچھ سامنے آ رہا ہے تو وہ ہر بار ایک نئی تاریخ سامنے آ رہی ہے. اگر خیبر پختونخوا حکومت کے دعووں کو گنا جائے تو BRT کی تکمیل کے لیے اب تک تقریباً 5 تاریخیں دی جا چکی ہیں. پہلی تاریخ تھی 20 اپریل 2018، دوسری تاریخ جب دی گئی 20 مئی 2018، تیسری تاریخ سامنے آئی 30 جون 2018، چوتھی تاریخ 31 دسمبر 2018، جبکہ 5ویں اور عنقریب آنے والی تاریخ جو ہے وہ 23 مارچ ہے. اور اب اس تاریخ کے حوالے سے بھی صوبائی وزراء ایک بار پھر پرامید ہیں کہ مکمل ہو جائے گی BRT. 23 مارچ کو ہم ایک سافٹ لانچ اس کا کر سکیں گے. چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ چلتا جائے گا، بسز جو ہے وہ فیزز میں آئیں گی. تو انشاءاللہ خوشخبری ہے کہ ٹائمز میٹ کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. BRT منصوبے میں تاخیر اور اس کی تکمیل کے حوالے سے ہم بھی بڑی بات میں بار بار سوالات اٹھاتے رہے ہیں گزشتہ 1 سال میں. یہ پروجیکٹ اتنا مہنگا کیوں ہوا، ٹائم پر پورا کیوں نہیں ہوا، یہ ناکامی کس کی ہے؟ PTI کو یہ ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا نا. پشاور کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایسے پروجیکٹس میں ٹائم لگتا ہے. 1.5 سال لگے تھے لاہور کے میٹرو پہ جی.
इसी तरह इस्लामाबाद, और अगर आप देखें दुबई में जो बना है वो भी कम अज कम उसने 2.25 साल लिए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये 6 महीने का नहीं था, ये प्रोजेक्ट कम अज कम। सर आपने डेट क्यों दी फिर 6 महीने की अगर नहीं था तो? डेडलाइन देनी पड़ी, वो चाहते थे कि जितना जल्दी इस पे स्पीड अप वर्क हो और काम जितना जल्दी हो सके वो हो जाए। इससे हमें कम फर्क पड़ता है कि ये महीने में ख़त्म हो 2 या 3 में, इंशाल्लाह ये जल्दी ही ख़त्म होगा। सूबाई वज़रा और अहदेदारों के दावे अपनी जगह, ताहम इस खदशे को अब मजीद तकवीत मिल रही है कि शायद BRT मनसूबा 23 मार्च की 5वीं डेडलाइन पर भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा और अब इम्कान यह है कि अगली और छठी तारीख जो है वो जून 2019 दे दी जाएगी। इस ताख़ीर के खदशे के पीछे वो खबरें हैं जो गुज़श्ता चंद रोज़ से सामने आई हैं। गुज़श्ता पीर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में भी वज़ीर आज़म ने इस मनसूबे में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और अब वो मनाजिर सामने आए हैं जिनमें नाकिस डिज़ाइन के बायस ट्रैक के दोनों जानिब की दीवारों को एक बार फिर तोड़ा और वहां लगाए गए जंगलों को उतारा जा रहा है। इस हालिया तोड़ फोड़ का मकसद यूनिवर्सिटी रोड पर कायम BRT के 2 स्टेशन और ट्रैक को मजीद वसी किया जाना है। मंसूबे को फाइनेंस करने वाले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टेशन के करीब ट्रैक की चौड़ाई जो है वो 6.5 मीटर तजवीज़ की थी, ताम BRT कॉन्ट्रैक्टर ने ये चौड़ाई सिर्फ 6.2 मीटर रखी, जिसकी वजह से ये तोड़ फोड़ अभी करनी पड़ेगी। ये भी वाज़ेह है कि इस ट्रैक की मुमकिन तोसी के बायस आम ट्रैफिक के लिए मुख्तस जो मेन रोड है वो मजीद तंग हो जाएगी। PTA के मुताबिक इस तोड़ फोड़ का नुकसान हुकूमत को नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को भरना पड़ेगा। ताहम ये भी याद रखना चाहिए कि जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो उसका तखमीना 48 अरब रुपए रखा गया, ताहम अब इस मंसूबे की लागत जो है वो 68 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, बल्कि तजावुज़ कर चुकी है। मंसूबे के लिए 200 बसें चीन से आनी थी जिनमें से अभी तक सिर्फ 20 पहुंच चुकी हैं। BRT मंसूबा कब जाकर शर्मिंदा ताबीर होगा और इस मंसूबे में ताखीर का कौन जिम्मेदार है, बात करेंगे पेशावर के सीनियर साफ़ी इफ्तिखार फिरदौस ने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। ये तारीख पे तारीख अभी बताया जा रहा है कि 23 मार्च को भी जो कहा जा रहा था कि जी BRT कंप्लीट हो जाएगी वो भी नहीं होने जा रहा, मामला क्या है? आदिल, अगर आप देखें तो एक तो आपने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग का चीफ मिनिस्टर के साथ हवाले दिया है, लेकिन पिछले हफ्ते इंटरनल जो BRT की एक अपनी मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब उस मीटिंग से नाराज होके वो चले गए थे एंड ही सेड कि अगर 23, क्योंकि उनको ये बात जो है वो क्लियरली बताई गई और मल्टीपल सोर्सेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हें जो डेडलाइन बताई गई थी 23 मार्च की, वो सॉफ्ट, आपने एक लफ्ज सुना जो इंटरव्यू में तैमूर जगड़ा साहब ने भी आपको कहा कि सॉफ्ट ओपनिंग होगी। तो जब उन्होंने कहा कि सॉफ्ट ओपनिंग का क्या मतलब, तो ही वाज टोल्ड कि आप कुछ एरियाज के अंदर जो है वो जा सकेंगे और बाकी एरियाज जो है वो ओपन नहीं हो सकेंगे, जिस पर उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। एंड देन ही वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग एंड सेड कि अगर ये जो है तकमील तक नहीं पहुंचता इस टाइम पर और अगर ये पूरी ओपनिंग इसकी नहीं हो सकी तो फिर वो जितने लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो खुद करेंगे। रही बात जहां तक आपने जो है एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात की BRT की कि मामला क्या है, तो इल इंजीनियरिंग और एक जो हेस्ट में एक काम किया गया था, जल्दबाजी में शुरू होके, उसका खमियाजा अब आवाम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है एंड इट्स वेरी एविडेंट। अब इसमें कोई छुपी बात रही नहीं। ठीक है, अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने क्यों कंसर्न्स का इज़हार किया? उन्होंने डांट पिलाई CM KP को कि जी ये क्या कर रहे हैं आप, उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इसमें। जो हैंड आउट जो है वो जारी किया था उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो तशवीश का लफ्ज़ था। अच्छा। जो वज़ीर आज़म के हाईएस्ट ऑफिस से एक ऐसी बात आना, एक मेगा प्रोजेक्ट जो PTI का पहला मेगा प्रोजेक्ट है इस एरिया के अंदर, जो खुद एक जो है एक अजीब किस्म की बात सामने जो है वो आती है कि वज़ीर आज़म ने उस पर तशवीश का इजहार जो है वो किया था। इसके बरअक्स में आपको जो है वो ये बताता चलूँ कि जो डेडलाइंस आपने जो है वो बताई थी उसमें भी सॉफ्ट ओपनिंग का जो जिक्र किया गया था, उसमें भी कोई हार्ड ओपनिंग की अभी तक हमें डेडलाइन मिली नहीं। अगर आप जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फीजिबिलिटीज हैं और जो उनके जो लाइक डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उसको देखें आदिल, तो उसमें जो एग्जैक्ट जो तारीख जो बताई गई है, जो पार्किंग लेन्स इसके साथ हैं, जो बाइसिकल लेन्स हैं और जो शॉपिंग प्लाजाज हैं, वो सब मिलाकर ये 2021 में बनता है। जो 6 महीने का जो वादा था, तो ये इफ्तिखार 2021 में अगर कंप्लीट होगी तो पेशावर का तो बुरा हाल है। मैं तो सॉरी ऑन एयर ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन शहर का तो बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। फिर जो शहर के हालात हैं, वो तो आप
لائک سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ جو ہے اس ایریا کے اندر ٹریول کرتے ہیں وہی ایک، کیونکہ پشاور شہر کے اندر جو ایک مین آرٹری ہے روڈ کی وہ جی ٹی روڈ ہے، اور وہی روڈ جو بعد میں جا کر رنگ روڈ اور پاک افغان ہائی وے سے کنیکٹ ہوتی ہے، تو کمیوٹرز جو ہیں وہ اسی ایک روڈ کو استعمال کر رہے ہیں. اور زیادہ تر لوگ اس کے علاوہ شاہزیب آئی مین اٹس ناٹ جسٹ کہ لائک صرف جو ہے ان کو اس چیز کا پرابلم جو ہے وہ آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چل نہیں سکتے. جو بیماریاں ہیں، کیونکہ جو اگر آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینکس کے جو ان کی آڈٹ رپورٹس جو کوارٹرلی وہ ریلیز کرتے ہیں وہ پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ یہ بات بھی جو ہے لکھی گئی ہے کہ جو سٹینڈرڈز مینٹین کیے گئے تھے اس کی کنسٹرکشن کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس پشاور شہر میں کافی زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اینگزائٹیز اور جو باقی ڈپریشن جو ٹریفک جیمز کی وجہ سے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن فزیکل ایلمنٹس کی بھی جو ہے کافی مقدار جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اینڈ جو شہر کے لوگ ہیں وہ آلموسٹ تنگ آ چکے ہیں اس سارے انسیڈنٹ سے. ایون وہ لوگ جو اس کے سپورٹرز تھے وہ بھی اب کھل کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیڈ لائن دے ہی جائے جس میں سچ بتایا جائے کہ یہ کب کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک، افتخار فردوس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فرام پشاور. ناظرین، جس طرح انہوں نے کہا کہ بی آر ٹی ایک درد سر بن چکا ہے تحریک انصاف کے پی کی گورنمنٹ کے لیے، اینڈ وی ہوپ کہ جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.